جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک برائی کے اندر نام کمانے کی کوشش، یہ ایک ایسی تباہی کے دھانے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اور ہماری آخرت تو ویسے ہی تباہ ہو جائے گی۔ پر افسوس تو یہ کہ ہمارا میڈیا اور مین سٹریم میڈیا ایسی بیہودہ ویڈیوز دکھا رہا ہے، ایسے ذو معنی الفاظ میں جو ہے وہ نئے نسل کی اخلاقی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے اندر حیا، ہمارے اندر کردار، ہمارے اندر اخلاق، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں بھی وہ اس عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت دردناک۔ بے حیائی انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا شیطان کا وہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جس سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسان خود تو بے حیا ہو، یہ تو اس کے لیے تباہی ہے ہی، لیکن وہ اپنی بے حیائی کو فحاشی بناتے ہوئے لوگوں میں جب پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ فحاشی اس گناہ کو کہتے ہیں جو بے حیائی کا کام پبلکلی کیا جائے، یعنی سر عام کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے، جس کا ایک مظہر آج ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان کو خود کو مشہور کرنے کی، زیادہ سے زیادہ ریٹنگ لینے کی اور اس ریٹنگ کے بل بوتے کے اوپر پیسے کمانے کی ایک ایسی لت لگ گئی ہے، ایک ایسا نشہ لگ گیا ہے کہ جو شیطان کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہو رہا ہے، اور انسان اپنے دین کو، اللہ کے احکامات کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھلا بیٹھا ہے۔ دوسرے معنوں میں کہا جائے تو انسان کو مرنا بھول گیا ہے۔ ہمارے بزرگ جب کوئی اس طرح کا کام جو گناہ کا یا غلطی کا کام ہوتا دیکھتے تھے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ انہوں مرنا بھول گیا ہے، یعنی انسان یہ سوچ ہی ختم کر دے کہ اس کے افعال، اس کے کردار، اس کے اعمال کا ایک دن اس کو جواب دینا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آئے روز لیک ہوتی ہوئی برہنہ خواتین کی، ٹک ٹاکرز کی ویڈیو اس بات کا الارم دے رہی ہیں کہ ہماری قوم اخلاقی طور پر انتہائی زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیوز، کیا واقعتاً ان کو لیک ویڈیو کہا جائے گا؟ کیا واقعتاً یہ کسی ہڈن کیمرے سے بنائی گئی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز پری پلان طریقے سے بنائی جاتی ہوں اور بعد میں ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، وہ جو ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی نام کمانے کے لیے بدنامی کا داغ بھی اگر اپنے سینے پر، اپنے دامن پر لگانا پڑے تو آج کی نسل نو اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ویڈیوز کیا خود تو نہیں لیک کی جا رہی؟ کیا یہ ویڈیوز خود ہی بنا کر اور بعد میں ان کو یہ کہہ کر کہ یہ ہڈنلی کیمرے سے بنائی گئیں یا یہ لیک کر دی گئیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے یہ پری پلان طریقے سے رچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی اب ہمیں ایک مقابلے کی فضا نظر آ رہی ہے، یعنی ایک ٹک ٹاکر کے بعد دوسری ٹک ٹاکر اور دوسرے کے بعد تیسری ٹک ٹاکر، اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک برائی کے اندر نام کمانے کی کوشش، یہ ایک ایسی تباہی کے دھانے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں
کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اور ہماری آخرت تو ویسے ہی تباہ ہو جائے گی۔ خدا را اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سی احادیث میں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ وہ چنگاریاں جو زنا تک پہنچانے والی ہیں ان کو بھی بجھانا ہوگا، وہ راستے جو زنا تک پہنچا دیتے ہیں ان کو بھی بند کرنا ہوگا۔ ایک لڑکی اس حد تک پہنچتی ہی کیسے ہے کہ وہ اپنی بیہودہ ویڈیوز پہلے خود ٹک ٹاک کے اوپر بنائے؟ ایک لڑکی اس انتہا تک پہنچی کیسے کہ اس کی ہڈن ویڈیوز یا اس کی غیر اخلاقی یا اس کی پرسنل اس طرح کی لائف کی بدکاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن سکیں؟ کیا وہ اتنی معصوم ہے؟ کیا وہ اتنی بھولی ہے؟ کیا اس کو ان جدید ٹولز کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے، جبکہ وہ خود اس کو بہترین طریقے سے یوز کر رہی ہے اور ٹک ٹاک کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ لا تقربوا الزنا، وہ اسباب، وہ راستے بند کرنے ہوں گے جن پر چل کر یہ انتہا تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ آخری گناہ، کبیرہ گناہ کہ جس کے بعد قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوتے ہیں، جس کے بعد قوموں کے اوپر ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا ذکر کبھی ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوتا ہے۔ ان تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ بند کرنے ہوں گے۔ کیوں ایک خاتون جو ہے وہ بے باک ہو کے کیسے اپنی بیڈ روم کی ویڈیوز، کیسے اپنی پرسنل لائف کی ویڈیوز، کیسے اپنے ویلاگ، اپنے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے کی ویڈیوز، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کی ویڈیوز، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو آج کل ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر متعارف کروا رہے ہیں، اس بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتی ہے۔ اتنی جرت اس کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ یہاں پر اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہاں پر اس کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں ہے؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے گرد و نواح میں عزیز و اقارب، اس کے ذمہ دار۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے اپنے گھرانے کا، تو ہمیں یہاں سے روکنا ہوگا۔ ہمیں جب کوئی لڑکی ویلاگ بنا رہی ہوتی ہے، ہم اس وقت اس کو کیوں نہیں روکتے؟ جب اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور جب وہ کسی آشنا کے ساتھ ویڈیو کال کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے اور پھر وہ آنسو بہا کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بھئی نہیں، یہاں کس بات کی ہمدردی، یہاں کس بات کی جو ہے وہ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ جبکہ تم نے خود اپنے اوپر رحم نہیں کیا، جبکہ تم نے خود اپنے اوپر ترس نہیں کھایا۔ تو یا تو ہم معاشرے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ اب اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے سکینڈلز جو ہیں وہ ہم روٹین لائف ہماری بنتی جا رہی ہے، ہماری قوم کی، ہماری آنے والی نسل نو کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، واقعتاً اگر یہ لیگ نہیں ہیں، تو پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واپسی کا ایک راستہ موجود ہے۔ تو ہمیں توبہ کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم آدھی قوم جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہے، اور آدھی قوم جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو ویڈیو مل کیوں نہیں سکی، یعنی ہمارا حال تو یہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہوگی، اور وہ پہلی چنگاری جس کی وجہ سے یہ آگ لگتی ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ جب کوئی خاتون ٹک ٹاک کے اوپر آ کے، جب کوئی بچی، جب کوئی لڑکی ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، پہلی دفعہ اپنا کوئی ڈانس اپلوڈ کرتی ہے، تو اسی وقت
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی اس کے ارد گرد میں سرپرست ہیں، جو بھی اس کے والدین ہیں، جو بھی اس کے ماں باپ ہیں، جو بھی اس کے بہن بھائی ہیں، جو بھی اس کے استاد ہیں، جو بھی اس کے ٹیچر ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہیں پر اس کو روکا جائے اور وہیں پر جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے تھاما جائے کہ نہیں، اس سے آگے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ تمہاری منتظر ہے، اگر یہاں رک جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اور اس پر افسوس تو یہ کہ ہمارا میڈیا اور مین سٹریم میڈیا ایسی بیہودہ ویڈیوز دکھا رہا ہے، ایسے ذو معنی الفاظ میں جو ہے وہ نئے نسل کی اخلاقی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس سب پر ہمارے حکام بالا کو، ہمارے ذمہ داران کو یقیناً سوچنا ہوگا۔ ہمارا معاشرہ وہ مغربی معاشرہ نہیں ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت کو تو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے اندر حیا، ہمارے اندر کردار، ہمارے اندر اخلاق، ہماری نظروں میں حیا، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ اخلاقیات کو سنبھالنا ہوگا، تھامنا ہوگا، وگرنہ یہ معاشرہ بری طرح سے تباہ ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا اور اس سیلاب میں سب بہہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔